اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 22 فروری 2024۔ ستمبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان، مرتبہ مہر محمد داؤد۔ پولیس نے مقامی غیر احمدی احباب کے منع کرنے کے باوجود احمدیہ مسجد کے مینارے شہید کر دیے۔ کرتو، ضلع شیخوپورہ، ستمبر 2023۔ تحریک لبیک کے مذہبی انتہا پسندوں نے کرتو میں احمدیہ مسجد کے مینارے اور محراب مسمار کرنے کے لیے پولیس کو درخواست دی۔ اس پر 50 سے زائد اہل سنت اور شیعہ مسلک کے افراد نے اسٹامپ پیپر پر اپنے دستخطوں کے ساتھ تحریر کیا کہ اس گاؤں میں ہر مسلک کے لوگ بشمول احمدی مذہبی ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ مسجد 1984 کے امتناع قادیانیت قانون سے کئی برس قبل 1963 میں بنی تھی اور انہیں اس کی تعمیراتی انداز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے انتظامیہ احمدیہ مسجد کے میناروں اور محراب کو نقصان پہنچانے سے باز رہے اور ایسا قدم اٹھا کر ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ 21 ستمبر کو تحریک لبیک کے 60 کے قریب فسادی گاؤں کے سرپنچ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ احمدیوں کی حمایت بند کر دے اور اس کو دھمکایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی احمدی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا احمدیوں کے ساتھ کوئی مذہبی معاہدہ نہیں ہے، بس باہمی ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ ہے۔ اس پر شرپسندوں کا ہجوم احمدیت مخالف نعرے بازی کرتا ہوا احمدیہ مسجد تک پہنچا۔ وہاں پر چند عالی ظرف غیر احمدی بھی مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ اس پر یہ فسادی پرانے چیئرمین کے فارم ہاؤس پر چلے گئے، اسے احمدیوں کی حمایت نہ کرنے پر اکسانے لگے۔ اس پر اس نے بھی ان سب کو جھڑک دیا اور کہا کہ کیوں تم لوگ گاؤں کے امن کو برباد کر رہے ہو، اور ان کو کہا کہ آئندہ اس گاؤں میں قدم نہ رکھنا۔ اس پر یہ مفسد وہاں سے چلے گئے۔ 23 ستمبر کو ضلعی پولیس افسر نے جماعت احمدیہ کے وفد کو ملاقات کے لیے بلایا اور کہا کہ یہ مہم سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور اگر احمدیوں نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو ملک بھر میں ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اب فیصلہ احمدیوں کے ہاتھ میں ہے کہ آیا ساری مسجد مسمار کروانی ہے یا صرف مینارے اور محراب۔ احمدی وفد ناانصافی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی یہ بات سن کر سکتے کی کیفیت میں آ گیا اور کہا کہ احمدی تو اس ملک کے پرامن شہری ہیں اور جو فسادی امن عامہ کو تباہ کر رہے ہیں ان کو روکا جانا چاہیے۔ ضلعی پولیس افسر نے کہا کہ پولیس پر کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بعد ازاں عشاء کی نماز کے وقت پولیس کی بھاری نفری مسجد پہنچ گئی اور کہا کہ وہ حفاظت کی غرض سے آئے ہیں، لیکن 9:30 بجے کے بعد پولیس والے مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور ہتھوڑوں کی ضربوں سے میناروں کے بالائی حصوں کو مسمار کر دیا اور احمدیوں سے کہا کہ باقی ماندہ میناروں کو ڈھانپ دیں۔ تحریک لبیک کے کارندوں نے احمدیوں کی مخالفت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مقامی احمدی آبادی کی تحریری مطالبے کے باوجود پولیس تحریک لبیک کے مذہبی جنونیوں کے ساتھ بے بس نظر آ رہی تھی۔ یہ ان واقعات میں ایک اور اضافہ ہے جہاں پولیس نے ان مذہبی گنڈوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور اپنے شہریوں کو مذہبی حقوق دینے میں ناکام رہی۔ اب تو یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ انتہا پسند مولوی جتھوں کو جمع کر کے ریاستی انتظامیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اپنے ناجائز مطالبات منوا لیتے ہیں اور انتظامیہ ان کے جرم میں برابر کی شریک بن جاتی ہے۔ پولیس نے ایک احمدیہ مسجد کے مینارے اور محراب شہید کر دیے۔ شادرہ ٹاؤن، ضلع لاہور، 9 ستمبر 2023۔ پولیس نے احمدیہ مسجد کے مینارے اور محراب شہید کر دیے۔ مولویوں کا ایک گروہ آیا اور مطالبہ کیا کہ محراب کو مسمار کیا جائے۔ پولیس کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ 1984 سے قبل بنی کسی بھی عمارت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور یہ مسجد تو 1947 میں بنی تھی، لیکن پولیس نے کہا کہ امن عامہ کے قیام کے لیے محراب کو مسمار کرنا لازمی ہے۔ جس وقت محراب کو
ڈھانپنے کے لیے مزدوروں کو لایا گیا تو مولوی اس بات پر مصر ہو گئے کہ محراب کو ہر صورت منظم ہی کیا جائے گا۔ اس پر پولیس نے گلی کو دونوں جانب سے بند کر دیا اور مزدوروں کی مدد سے محراب اور مینار کو مسمار کر دیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی دیوار کی اونچائی کے پاس نظر سے اوجھل تھے۔ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اس کام میں مولویوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ احمدیہ ہال کراچی پر اسی سال دوسرا حملہ 4 ستمبر 2023۔ ایک مشتعل ہجوم نے احمدیہ ہال کراچی پر حملہ کر کے مینار شہید کر دی اور مسجد کو نقصان پہنچایا اور احمدیت مخالف نعرے بازی کی۔ چند شر پسندوں نے وہاں پر موجود احمدیوں کو زد و کوب بھی کیا۔ فرائیڈے ٹائمز نے بھی اس خبر کو یوں شائع کیا کہ ہجوم نے کراچی میں احمدیہ عبادت گاہ کے مینارے مسمار کر دیے۔ سوموار کے روز سے پہر کے وقت کراچی کے کاروباری علاقے میں ہجوم نے احمدیہ مسجد پر حملہ کر دیا اور اس کے مینارے مسمار کر دیے۔ بعد ازاں پولیس نے اس واقعہ کا نوٹس لیا اور 3 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا۔ ظہر کے بعد ہی ہتھوڑوں سے لیس ہجوم میگزین لین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گیا اور 4 افراد مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور ہتھوڑوں کی ضربوں سے میناروں کو مسمار کر دیا۔ عین اسی وقت احمدیہ ہال کی گلی کو ہجوم نے دونوں اطراف سے بند کر دیا اور ختم نبوت کے نعرے لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے، لیکن بعد ازاں ایک بڑے ہجوم کی شکل میں دوبارہ نمودار ہو گئے۔ مقامی صحافی ارشد یوسفزئی نے بتایا کہ احمدیہ ہال سے چند گلیاں دور پریڈی پولیس اسٹیشن ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا۔ دوسری بار جب ہجوم جمع ہوا تو پولیس نے چند افراد کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے بیان جاری کیا کہ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور مزید کارروائی کر رہی ہے۔ ارشد نے بتایا کہ اس سال یہ احمدیہ مسجد پر ہونے والا دوسرا حملہ ہے۔ جماعت احمدیہ کے ایک ترجمان نے بھی ان سب باتوں کی تصدیق کی۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ جڑا والا واقعہ کے چند ہفتوں بعد ہی رونما ہوا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تاہم ریاستی انتظامیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان نے مزید بتایا کہ اسی سال فروری میں بھی اس مسجد پر حملہ ہوا تھا اور اس وقت واقعہ کی FIR بھی درج کروائی گئی تھی، لیکن پولیس نے مجرموں کو آزاد کر دیا تھا۔ اگر اس وقت ہی ان مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہوتی تو آج یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ کس قدر افسوسناک ہے کہ ایسے مثبت گروہ مذہب کا نام استعمال کر کے ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اور احمدیہ مسجد پر حملہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن کا اعلامیہ 27 ستمبر 2023۔ کراچی میں ایک اور احمدیہ مسجد پر حملہ کیا گیا، پولیس بے حس ہے اور حملہ آور آزاد گھوم رہے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہے کہ سال 2023 میں احمدیوں کے خلاف متعصبانہ رویے کی خطرناک ترین لہر میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی پریشان کن لمحہ ہے کہ سال 2023 میں اب تک 31 احمدیہ مساجد پر حملہ کیا جا چکا ہے۔ 21 ستمبر کو ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک احمدیہ مسجد پر حملہ کیا گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق دن 12:30 بجے کے قریب 15 سے 20 حملہ آور مارٹن روڈ پر موجود احمدیہ مسجد پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے ایک سیڑھی لگا کر مسجد کے اندر کودا اور صدر دروازہ کھول دیا تاکہ باقی حملہ آور بھی اندر داخل ہو سکیں۔ جو ہی یہ حملہ آور مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے توڑ دیے اور لائٹوں، میز اور کرسیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ احمدیہ جماعت کے مقدس شخصیات کے تصاویر کی بے حرمتی کی اور بہت ساری چیزیں اور دستاویزات یہ حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سال کراچی میں احمدیہ مسجد پر یہ 5واں حملہ ہے۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر جمشید کوارٹرز والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جاتا تو آج یہ حملہ نہ ہوتا۔ پہلے سے ہی مقاطعہ کی شکار اس بے بس جماعت کے لیے زمین کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ جماعت شدت پسندوں اور پولیس کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور میناروں کو اسمار کرنے کا عمل پورے پاکستان میں زور و شور سے جاری ہے۔
اور ریاست نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج تصدیق حسین جیلانی کے فیصلے کے مطابق تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنانا حکومت کا فرض ہے اور پولیس اس کی ذمہ دار ہے۔ احمدیہ جماعت کی مساجد کے میناروں کو مسمار کرنا نہ صرف اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ آرڈیننس ڈبل ایکس کے بھی خلاف ہے۔ اسی سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی ٹاسک فورس بنائے جو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، لیکن اس کے برعکس حکومت ایسے پرتشدد ایجنڈے پر چل نکلی کہ جس میں احمدیوں کی مساجد پر حملوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی گئی۔ یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلوں کے منافی ہے بلکہ یہ ہر قسم کے مذہبی و اخلاقی جواز سے بھی دور ہے۔ مختلف انسانی حقوق کے کمیشنوں نے موجودہ حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور احمدیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بین الاقوامی انتظامیہ کو بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کے خلاف حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں۔ جولائی 2021 میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے ماہرین نے بھی اسی طرح شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور احمدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی طاقتوں سے اس کو روکنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرے اور خاص طور پر احمدیوں کی مذہبی آزادی کو یقینی بنائے اور ان کے خلاف جرائم میں شریک مجرموں کو قرار واقعی سزا دے۔ ساتھ ہی پاکستان کو اپنے ملکی قانون کو قوانین کے عالمی معیار کے مطابق ڈھالنا چاہیے جو کہ شہری اور ریاستی حقوق کی فراہمی کے لیے ایک سند ہیں۔